اب بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں میرے نام پر پتھر کھانے کے لیے تیار ہو جا، اور ہر نبی یوں ہی مار کھاتا آیا۔ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ ہے۔ چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات میں آتا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور کے لیے جاؤ کے آٹے کی میں روٹی پکایا کرتی تھی، کبھی چھان کر نہ پکائی، آٹے کے اوپر ذرا پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس نکل گیا سو نکل گیا، باقی اندر ہی پکا دیا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں زیتون کے تیل کا ڈبہ تھا، ختم ہو چکا تھا، ذرا سی تل چھٹ سی باقی تھی، میں نے گاد میں انگلی ڈال کر جو کی روٹی پہ انگلی پھیر دی، چپڑ دی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے تناول فرمانی شروع کر دی۔ اس کے بعد فرمانے لگے، او عائشہ، رب العالمین کی یہاں اس اتنی بڑی نعمت کا بھی حساب ہوگا۔ دوست آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل ایم ایچ ملتانی ریئیکٹ پر۔ دوست آج کی قاری حنی ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے ظالم فرعون اور حضرت آسیہ کا دردناک واقعہ۔ اس بیان کو توجہ سے سنیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ یہ سب قدرت نے اپنی طرف سے کیا۔ حضرت حاجرہ نے کہا مجھے سردی لگتی ہے، تو ایک جگہ روشنی نظر آئی تھی، فرمایا کہ میں جاتا ہوں آگ لاؤں گا یا کوئی راستہ بتانے والا ملے گا۔ جب وہاں پہنچے تو آواز آئی، انی انا ربک، ایک موسیٰ میں تیرا رب ہوں، یہاں آگ واگ نہیں، میں تیرا پروردگار ہوں۔ فخلانا علیک، جوتا اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ پاک وادی میں موجود ہیں۔ خدا کی دین کی بات ہے، آگ لینے جائے پیغمبری مل جائے۔ تاج نبوت اڑا دیا پروردگار عالم نے، اور ایک ڈیوٹی ذمہ لگا دی۔ تاج نبوت کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اب تخت شہنشاہی پہ بیٹھ جاؤ، کچھ وزراء وزیر مقرر کر لو، اب تم لوگوں سے اچھا کھایا پیا کرو، لوگوں سے اچھا پہنا کرو، تمہاری زندگی لوگوں سے ممتاز ہو، یہ بات نہیں۔ تاج نبوت اڑانے کا یہ مطلب اور یہ مقصد ہوتا ہے کہ اب میرے نام پر مار کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ اب بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں میرے نام پر پتھر کھانے کے لیے تیار ہو جا، اور ہر نبی یوں ہی مار کھاتا آیا۔ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ ہے۔ چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات میں آتا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور کے لیے جاؤ کے آٹے کی میں روٹی پکایا کرتی تھی، کبھی چھان کر نہ پکائی، آٹے کے اوپر ذرا پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس نکل گیا سو نکل گیا، باقی اندر ہی پکا دیا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں زیتون کے تیل کا ڈبہ تھا، ختم ہو چکا تھا، ذرا سی تل چھٹ سی باقی تھی، میں نے گاد میں انگلی ڈال کر جو کی روٹی پہ انگلی پھیر دی، چپڑ دی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے تناول فرمانی شروع کر دی۔ اس کے بعد فرمانے لگے، او عائشہ، رب العالمین کی یہاں اس اتنی بڑی نعمت کا بھی حساب ہوگا۔ تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ تاج نبوت اڑانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا۔ اب تخت شہنشاہی تمہیں ملے گا، اب دولت کی تم مالک بن جاؤ گے، اب رقبے کے مالک بن جاؤ گے، اب لوگوں کے حکمران بن جاؤ گے، بلکہ نہیں، تاج نبوت صرف اس لیے اڑایا جاتا ہے، اب تو تمہارا پکا یہی کام ہوگا، زبان تیری ہوگی، نام میرا ہوگا، پتھر لوگوں کے ہوں گے، مار کھاتے جانا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں آگ لینے کے لیے، آواز آتی ہے، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔
او موسیٰ اے کلیم اللہ، میری عبادت کرنا، میری عبادت کا لوگوں کو حکم دینا، اسی پہ جمے رہنا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب میں نے تیرا انتخاب کر لیا ہے، میں نے تجھے چھانٹ لیا ہے، میری طرف سے جو وحی آئے اس کو لوگوں تک پہنچانا تیری ذمہ داری ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام شروع کر دیا، ہاتھ میں لکڑی لیے پھرتے ہیں، ہاتھ میں آسا رکھتے ہیں۔ رب العالمین نے پوچھ لیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، او میرے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ آواز آئی أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ الہی میں تو اس لکڑی سے کبھی پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے۔ ہر نبی نے بکری چرائی، ہر نبی نے بکریاں چرائیں۔ اس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ہر پیغمبر سے اللہ نے بکریاں کیوں چروائیں؟ اس لیے کمزور مخلوق ہے، شرارتی بہت زیادہ ہے، اگر ڈنڈا مار دو تو بکری گئی، بہت ستاتی ہے بکری، کبھی ادھر بھاگ گئی کبھی ادھر بھاگ گئی، اگر غصہ نکالو تو بکری گئی۔ تو دیکھا ہوگا بکری چرانے والوں کو، ایک تو لمبا ڈنڈا رکھتا ہے پتے جھاڑنے کے لیے، اور ایک باریک سی قمچی رکھتا ہے اور سی کر کے بکریوں کو چلاتا ہے۔ تو بکریاں چرانے والے کو صبر آ جاتا ہے، غصہ نہیں رہتا، اس لیے ہر نبی سے اللہ پاک نے بکریاں چروائی۔ آج تو ماشاءاللہ مسلمان گوشت کھانے میں تو کہتے ہیں بکری کا گوشت بڑا اچھا ہے، مگر پالنے میں نہیں۔ علماء حکیموں نے لکھا ہے کہ بکری کے دودھ میں جتنی شفا ہے اتنی کسی جانور کے دودھ میں شفا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ اس فرعون کے پاس، میرا نام اسے جا کر بتاؤ جو خدا بنا بیٹھا ہے، جو میرے مقابلے میں خدا بن گیا ہے، اور میں نے اس کو اتنی ڈھیل دے رکھی ہے، 400 سال گزر گئے کبھی سر میں درد نہیں ہوا، 400 سال گزر گئے، اتنی لمبی عمریں تھی۔ آج کل تو تھوڑی سی عمر میں گناہوں کی زیادہ گٹھڑی بن جاتی ہے، شکر ہے زیادہ عمر نہیں ہے۔ اگر ہماری عمریں 400 سال ہوں، کون سی نیکی کریں گے، کون سی عبادت کریں گے، اور گناہوں کی گٹھڑی وزنی بنے گی۔ اس وقت بھی جو زیادہ عمر پاتا ہے وہ نیکیاں کم کر پاتا ہے، رات دن برباد ہو رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور میرے پروردگار میں تیرا نام لے کر اس کے پاس جاؤں گا، فرعون کو تبلیغ کرنے جاؤں گا، میری زبان میں تاثیر پیدا کر دے، میری زبان میں اثر پیدا کر دے۔ خدا کی قسم نبی اپنے آپ کو کتنا مجبور سمجھتا ہے، زبان کی تاثیر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے، اور فرمایا واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میری زبان کو آسان کر دے، یفقہوا قولی، اسے بھی ہدایت کی توفیق دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ کبھی ہم نے بھی دعا مانگی، الہی وہ زبان دے جس سے مجھے مانگنا آ جائے، جس زبان میں تاثیر ہو، تیرے نام لینے کی توفیق ہو۔ ہم تو اگر دعا مانگیں گے اولاد کی، کاروبار کی، دولت کی، بیمار ہو جائیں تو تندرستی کی، اور یہ کبھی دعا نہیں مانگنے کے الہی اس آنکھ کو مرتے دم تک قائم رکھیو، محتاج نہ بنائیو۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میری آنکھ بگڑے گی تھوڑے، ان کانوں کو سلامت رکھنا،
ان ہاتھ پاؤں کو سلامت رکھنا، اس زبان کو سلامت رکھنا، کبھی دعا نہیں مانگتا۔ فرمایا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون، میرے پروردگار میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا حمایتی بنا دے، میرا وزیر بنا دے، ہم دونوں جا کر اس کو تبلیغ کریں گے، فرعون کو سمجھائیں گے۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ الہی میری زبان کو اپنی یاد کی کثرت کی توفیق عطا فرما، میری زبان عادی بن جائے تیری یاد کی، رات کو تجھے یاد کروں، دن کو تجھے یاد کروں، صبح و شام تجھے یاد کروں، زبان میری ہو، نام تیرا ہو، دل میرا ہو، یاد تیری ہو، یوں ہی مر جاؤں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں گئے تو حکم ملا، دیکھو قربان جاؤں مالک کے کائنات کی بے نیازی پہ تبلیغ کا طریقہ بھی بتلایا۔ خطبہ حضرات کو قرآن کریم سے سیکھنا چاہیے تبلیغ کرنے کا معیار۔ ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں، اس قسم کے الفاظ بولنے شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ قریب آنے کے بجائے پرے کو بھاگتے ہیں۔ تم نے کئی خطیبوں اور کئی مقررین کو دیکھا ہوگا، او بے ایمانہ او بے ایمانہ، یہ کوئی تقریر ہے؟ کسی کو مشرک کہہ کر کے پکارنا بالکل غلط ہے، قرآن کی اصطلاح کے خلاف ہے۔ اوادائی فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، او میرے موسیٰ بڑی نرمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، اکڑ سے بات نہیں کرنا۔ اگرچہ حق تمہارے ساتھ ہے، میرا نام تمہارے پاس ہے، میری توحید تمہارے پاس ہے، میرا ذکر تمہارے پاس ہے، لیکن خبردار موسیٰ اکڑ سے بات نہیں کرنی۔ اور کہنے والوں کا کیا قصور ہے؟ اب تو تم سننے والوں کا بھی دماغ خراب ہو گیا، جب تک کوئی تقریر کرنے والا کسی مخالف کو دو چار گالیاں نہ دے تمہیں مزہ ہی نہیں آتا۔ یوں کہتے ہیں مسئلہ کھلا ہی نہیں۔ خداوند عالم تبلیغ کرا رہے فرعون کو جو خدا بنا بیٹھا ہے، جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا ہے، اور زبان ہے کلیم اللہ کی اور احکام ہے خدا کے، پھر بھی خدا تبلیغ کا طریقہ بتلا رہا ہے۔ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، میرے موسیٰ بڑی حلیمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، بڑے طریقے سے بات کرنا، شاید وہ راہ راست پہ آ جائے۔ قربان جاؤں تیری حلیمی کے میرے پروردگار، جو خدا بنا بیٹھا ہو تو اس کو بھی چاہتا ہے کہ میرے دروازے پہ آ جائے تو میں اسے معاف کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرعون کو جا کے سمجھایا، تبلیغ کی، اللہ پاک کی توحید کا مسئلہ سمجھا دیا۔ وہ ایک ہے، وہ حی قیوم ہے، 1 کروڑ روپے ادا کرنے کے بعد ایک سانس کوئی مول خرید نہیں سکتا۔
ساری حکومت دینے کے بعد اگر کوئی اپیل کرے الہی او اسرائیل یہ میرا تخت شہنشاہی لے لے، مجھے ایک سانس فالتو دے دے، زیادہ لینے دے، قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ کروڑوں روپے کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا، پوری تخت و تاج حکومت کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا۔ جس رب نے یہ نظام بنایا ہوا ہے وہی پروردگار کہتا ہے چلو فرعون کو جا کر ہدایت کرو، بے شک وہ گناہگار ہے، اگر آج بھی میرے دروازے پہ جھک جائے تو میں معاف کر دوں گا۔ سمجھتے ہوں ساری عمر حرام کھاتے جس کی گزری ہے وہ بھی اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتا ہے۔ کمال ہے انسان کی بھی، ساری عمر زنا کیا، ساری عمر حرام کھایا، ساری عمر بدماشی کی، ساری عمر جوا کھیلا، شراب پی، اور دوسروں سے پھر بھی اپنے آپ کو کہتا آخر چلو میں گناہگار صحیح پر ان سے تو اچھا ہوں میں اوروں سے۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک گناہ کے بڑھنے کا سبب ہے، توبہ توفیق نہ ہونے کی علامت ہے۔ جہاں زنا کرنا گناہ ہے، جہاں شراب پینا گناہ ہے، جہاں جوا کھیلنا گناہ ہے، جہاں حرام کھانا گناہ ہے، وہاں پر آدمی کو اپنے آپ کو اوروں سے اچھا جاننا یہ بھی اسی طرح کا بلکہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دل میں یہ خیال لانا کہ یہ سارے کافر پھرتے ہیں، میں اکیلا مسلمان ہوں، قطعاً غلط ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جا کر کے تبلیغ کی، فرمایا تو خدا نہیں ہو سکتا، تو رب نہیں ہو سکتا، رب العالمین وہ ذات ہے جس کے قبضے میں زمین و آسمان ہے، جو موت و حیات کا مالک ہے، جو لوگوں کی بیماری اور تندرستیوں کا مالک ہے، جو لوگوں کے خوراک اور ایک ایک دانے اور ایک ایک گھونٹ پانی پہ قادر ہے، رب وہ ہے، تو نہیں ہے۔ اب فرعون کہنے لگا کہ اچھا تو صحیح خدا کا نمائندہ ہے، مقابلہ کر میری ساتھ، مقابلہ کر میری ساتھ۔ چنانچہ فرعون نے جادوگر بلائے۔ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، جادو کا بہت ہی لوگوں میں طریقہ کار تھا، طرح طرح کے جادو کیا کرتے تھے۔ تو فرعون نے اپنے جادوگر بلائے، انہوں نے میدان میں رسیاں ڈال دی، رسیاں ڈال دی۔ جب انہوں نے جادو کیا تو وہ سارے سانپ بن گئے، رسیوں کے سانپ بنا دیے جادوگروں نے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اب جادو پیغمبر کی تعلیم تو نہیں، خدا کی تعلیم بھی نہیں، کلام الہی اللہ کی تعلیم ہے، جادو شیطان کی تعلیم ہے، جادو شیطان کی تعلیم ہے، کلام اللہ کی تعلیم ہے، تو مقابلہ ہے کلام کا اور شیطان کا۔ تو شیطان کے کلام سے انہوں نے، جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنا دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے ہیں کہ اب میں کیا کروں؟ آواز آئی قال القها یا موسیٰ، قال القها یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ یہ جو ہاتھ میں آسا لیے کھڑے ہو، جو لکڑی لیے کھڑے ہو، اسے زمین پہ ڈالو۔ یہ جو تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے، یہ جو آسا ہے، اس کو زمین پہ ڈالو۔ انہوں نے زمین پہ ڈال دیا، فرمایا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا تھا، جو لکڑی تھی، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ فرعون بھی دیکھ رہا تھا، فرعونی بھی دیکھ رہے تھے، بڑی مخلوق تھی، اور ایسے موقع پر تو اور بھی لوگ زیادہ آ جاتے ہیں۔ آج اگر تم شہر میں جا کے یہ کہہ دو نا کہ آج وہاں قاری حنیف کی مسجد میں مناظرہ ہوگا، پھر دیکھو سارے بھاگتے ہی ہوئے آؤ گے یہاں۔ تو گویا مقابلہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، تو خلقت بڑی آئی ہوئی ہے۔ فرعون کے جادوگروں نے جب وہ رسیوں کے سانپ بنائے
تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیں. جب عصا ڈالا تو وہ سب سے بڑا سانپ بن گیا اور وہ جادوگروں کے جتنے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سانپ تھے ان سب کو کھا گیا. پھر وہ دنیا دیکھ رہی تھی, لوگ دیکھ رہے تھے, سب کو کھا گیا وہ. انہوں نے تو ہزاروں بنائے تھے نا. موسیٰ علیہ السلام کا تو یہ یقین بھی نہیں تھا کہ میری لکڑی بھی سانپ بن جائے گی. کیوں؟ اللہ کی یہ عادت تو نہیں کہ ہمیشہ لکڑیوں کے سانپ بنا دیا کرے, وہ اس پہ قادر ہے. جب اس نے چاہا لکڑی کو سانپ بنا دیا اور پھر سانپ سے پھر لکڑی بنا دیا. یہ خدا کی قدرت ہے, بندہ ایسا نہیں کر سکتا. جب وہ سارے سانپ کھا گیا, موسیٰ علیہ السلام کا آسے کا بنا ہوا بڑا اژدہا, اللہ پاک نے حکم دیا اے موسیٰ پکڑ اسے, ہاتھ میں پکڑ اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے. بھئی آدمی کا خاصہ ہے, سانپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے. ابھی آپ لوگ سب بیٹھے ہیں نا, اگر ابھی کوئی کہہ دے ہائے سانپ, سارے اٹھ جاؤ گے انشاءاللہ, تشریف لے جاؤ گے باہر. قدرت کا نظام ہے, آدمی ڈرتا ہے سانپ سے. اب آدائی اے میرے موسیٰ, قال خذھا ولا تخف, پکڑی سے اب ڈرنا, پکڑ اس کو. یہ جو تیرا بنایا ہوا, تیری لکڑی کا بنا ہوا سانپ ہے, اس کو پکڑ, ولا تخف, ڈرنا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹنے لگے وہ کاٹ نہ جائے. اللہ 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 اکبر. موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو کپڑے میں لپیٹنے لگے کہ پھر پکڑوں گا. اب آدائی سنعیدها سیرتها الاولی, گھبرانا, میں اس کو پہلی صورت پہ لے آؤں گا, صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں. لکڑی تو میں بناؤں گا, لکڑی سے سانپ میں نے بنایا, سانپ سے لکڑی میں بناؤں گا, صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ بظاہر مقابلہ تیرا اور فرعون کا ہے, ذات میری کا مقابلہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سا ہاتھ لگایا, وہ پھر لکڑی بن گئی. اب ایک بات سمجھیں آپ, فن والا فن کو سمجھتا ہے, دوسرے کو پتہ نہیں چلتا. اب جادوگر جو تھے فرعون کے, انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے سانپ جو تھے وہ سارے کھا گیا, لکڑی تھی, لکڑی کا سانپ ہمارے سامنے بنا اور سانپ کی پھر لکڑی ہمارے سامنے بنی, تو سمجھ گئے کہ یہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں. فرعون کے جادوگر یہ سمجھ گئے کہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں, نبی سے ہے, خدا کے نمائندے سے ہے. ہمارا مقابلہ فن سے نہیں ہے. جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں, اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے. اور جب ان کی حق سمجھ میں آ گیا, انہوں نے نہ تو فرعون کا ڈر کیا کہ بادشاہ میں لایا ہے, انعام کا وعدہ کر کے لایا ہے, اگر تم جیت گئے تمہیں بڑا انعام دوں گا, چونکہ مقابلہ ہوا نا موسیٰ علیہ السلام سے, اگر تم جیت گئے تو تمہیں مقابلہ دوں گا اور ہمیشہ تمہیں بڑا بنا کے رکھوں گا. لیکن وہ جادوگر جو فرعون کے ساتھ آئے تھے, جن کا عقیدہ بھی فرعون کے ساتھ تھا, جب انہوں نے مقابلے میں نبوت دیکھی, اللہ کی توحید دیکھی, تو فرعون کا ڈر بھی ان کے دل سے نکل گیا. حالانکہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے مقابلہ کیا تو انعام ملے گا, اور اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے غلام بن گئے تو سزا ملے گی. قرآن کریم کہتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ.
موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب مقابلے میں اللہ کی توحید کا پیغام رکھا تو وہ سجدے میں گر پڑے. سارے فرعونی جادوگر سجدے میں گر گئے. اب فرعون یہ سمجھنے لگا کہ مجھے سجدہ ہو رہا ہے مجھے سجدہ ہو رہا ہے. وہ کہنے لگا تم نے رخ پرلی طرف کر لیے, میں تو ادھر کھڑا ہوں, ادھر آؤ میری طرف سجدہ کرو. وہ سجدے میں پڑے پڑے کہنے لگے بہت دنوں گدھے کو سجدہ کیا ہے, آج تو خدا کو سجدہ کر رہے ہیں, آج تو رب العالمین کو سجدہ کر رہے ہیں, آج تو پروردگار عالم کی ذات کو سجدہ کر رہے ہیں. کون کہتا ہے کہ ہم تجھے سجدہ کر رہے ہیں؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم. چلا ہے تمہاری رلی ملی بھگت ہے. اب جوش آیا جو بادشاہوں کو آیا کرتا ہے, بادشاہوں کو جو جوش آیا کرتا ہے وہ جوش آیا. کہنے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. کہنے لگا میں تمہیں ابھی مزہ چکھاتا ہوں. اپنے حاکموں اور افسروں کو کہنے لگا ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹو, ایک ایک پیر کاٹو, اور اس طرح سے کاٹنا سجا ہاتھ کاٹو, کھبا پیر کاٹو. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. درختوں پہ لٹکا کر پھانسی لگا دو, کھجور کے 10 درختوں پہ لٹکاؤ, ان کو پھانسی چڑھاؤ. انہوں نے میری خدائی کا کیوں انکار کیا؟ اللہ کی توحید جب کسی کے دل میں بس جاتی ہے, اللہ کا ایک ہونا, اس کا پروردگار ہونا, اس کا معبود ہونا, ذرے ذرے کا اس کو مالک سمجھنا, قطرے قطرے کا وہ مالک ہے, پتے پتے کا وہ مالک ہے, ذرے ذرے کا وہ مالک ہے, علی کل شیء قدیر اس کی ذات ہے. جب یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے پھر قیمہ بن سکتا ہے, ایمان نہیں جا سکتا. فرعون نے دھمکی دی, کہنے لگا ابھی تمہیں مزہ چکھاتا ہوں, ہاتھ کاٹو ان کے, پیر کاٹو ان کے, ان کو پھانسی لگاؤ, چڑھاؤ ان کو پھانسی پہ. مگر وہ کہنے لگے پرواہ نہیں, اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ. کہنے لگے او پاگل, او پاگل, او گدھے کہیں کے, جو ہم سے یہ مقابلہ کرنے والی خطا ہو گئی نا, ہم نے حق کا مقابلہ کیا, ہم نے نبی کا مقابلہ کیا, ہم نے کلام الہی کا مقابلہ کیا, یہی گناہ معاف ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو ہاتھ پیر نہیں ہماری جان کا قیمہ بنا سکتا ہے, ہم اپنے ایمان سے نہیں پھریں گے. ہماری طرف سے تجھے اجازت ہے, جو چاہے سو کر. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. کہنے لگے ہم نے دنیا کی زندگی کو دیکھ لیا, یہ فانی ہے, یہ آسمان فانی, یہ زمین فانی, یہ کائنات فانی, یہ تمام کا تمام نظام فانی, ہم بھی فانی, تو بھی فانی. اس لیے ہم سے جو مقابلے والی غلطی ہوئی, جو خطا ہو گئی, رب اسے معاف کر دے, آگے ہم خطا کرنے والے ہرگز نہیں ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان واقعات کو اسی لیے دہرایا ہے کہ اگر کوئی سختی کرنے والا افسر, سختی کرنے والا وڈیرا, ذمہ دار اگر کوئی شرک کرائے, لعنت پہ مجبور کرے, سر کٹا دو, خدا کی ذات میں شریک نہ کرو. سارا قرآن یہی دعوت دے رہا ہے. اور سبحان اللہ, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
अपनी सवारी पे सवार हैं। हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पीछे सवार है। सुभान अल्लाह, वो कितना खुश नसीब जवान होगा जो पैगंबर की सवारी पे सवार हुआ। आज सहाबा किराम की भी कोई कदर नहीं, जानते ही नहीं सहाबा किराम के मकाम को, कितना बड़ा सहाबा का मकाम है। मैं तुम्हें इशारा करता जाऊं और बता दूं कि नबी के सहाबा का कितना बड़ा दर्जा है। जमीन के, सारी जमीन के जितने जर्रे हैं इतने वली हों, सारी कायनात और जमीन पे जितने पहाड़ हैं उन पहाड़ों के जितने संगरेजे हैं इतने वली हों। समझो मेरी बात, सारी दुनिया की जमीन के जितने जर्रे हैं इतने वली हो, पहाड़ों की जितनी कंकरियां हो इतने वली हो, समंदर के जितने कतरे हो इतने वली हो, दरख्तों के जितने पत्ते हो इतने वली हो। इन तमाम को इकट्ठा करो, इन तमाम को जमा करो, सारी जमीन के जर्रात जितने वली बनाओ, पहाड़ों के संगरेजों जितने वली बनाओ, दुर्वेश कलंदर बनाओ, समंदर और दरियाओं और नहरों का जितना पानी है उसके कतरे बनाओ, फिर कतरों के वली बनाओ, दरख्तों के जितने पत्ते हैं इतने वली बनाओ, और इन सारे वलियों को इकट्ठा करो, जमा करो। खुदा की कसम, अबू बकर सिद्दीक के पैर से उड़ी हुई खाक के मुकाबले में नहीं आ सकते। तुम्हें क्या पता है सहाबा कौन है? तुमने तो जहां काला झंडा लगा हुआ देखा है, सुभान अल्लाह, वो अल्लाह वाले दी किसी दी जा बनी पई है, भावे अंदर खोता दब्बा पे हुए। अगर किसी अल्लाह वाले की भी खबर है फिर खबर ही है ना। चलो, दुर्वेश की खबर है, कलंदर की खबर है, वली की खबर है, गौस की खबर है, अब्दाल की खबर है, अल्लाह वाले की है तो खबर ना। न कारोबार किया, न तजारत की, न अपने घर के धंधे में लगा, बस कलमा पढ़ने के बाद फिर मक्के की गली गली का चक्कर है, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। कोई ऐसा ना हो मेरे आका का गुलाम बनकर दुनियावी तकलीफ में मुब्तला ना हो। अगर कोई मिल गया तो मैं जान माल से उसकी इमदाद करूंगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला साथी, पहला गमगुसार ऐसा मिला जो गली गली में चक्कर लगाता फिरता है। जनाब अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक मोहल्ले में जा निकला और मैंने जाके देखा काफरों ने एक देग पानी की भरी हुई है और एक 70 साल बूढ़ी माई को उसमें गोता दिया हुआ है, सर पे हाथ रख कर डुबाया हुआ है। अपनी औलाद के लिए तुम भी फिरोगे, मैं भी फिरूंगा। सारा जहान अपनी औलाद की रोटी के लिए इंतजाम करेगा, कपड़े का इंतजाम करेगा, मकान दुकान का इंतजाम करेगा। वाह अबू बकर, तेरा क्या कहना, सारी दौलत काली कमली वाले की अजमत पे लुटा दी। जनाब अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, और जालिमो ये क्या माजरा है, ये क्या किस्सा है, क्या कहानी है, क्या जुल्म कर रहे हो, क्या बात है? बूढ़ी माई है, उम्र रसीदा है, तुमने इसको पानी में गोता क्यों दिया हुआ है, इसको पानी में क्यों डुबा रखा है, इसके सर पर हाथ रखकर तुमने क्यों बाहर मुंह नहीं निकालने देते, कभी ये सांस ले ले। सारे काफिर कहने लगे, अबू बकर ये अल्लाह की तौहीद का ऐलान क्यों करती है, ये कलमा क्यों पढ़ती है, हम छुड़ा देंगे। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं खड़ा रहा, देखता रहा, मेरा ख्याल हुआ डूब गई होगी, खत्म हो गई होगी। इतना लंबा तो आदमी का सांस हो ही नहीं सकता, ये इतनी देर तक पानी में सांस कैसे रोक के रखेगी। मेरी तसल्ली हो गई, लेकिन सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, मैं हैरान हो गया। जालिमों ने हाथ हटाया, सैयदा नादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बाहर मुंह निकाला और कहने लगी, अल्लाहु अहद
او مکے والوں، او بتوں کے پجاریوں، طرح طرح کے لوگوں کو مشکل کشا ماننے والوں، حاجت روا ماننے والوں، لوگوں کے سامنے جھک کر قبروں سے بیٹے مانگنے والوں، اپنی مرادوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کرنے والوں، تم جو چاہو کر سکتے ہو، میں اب بھی خدا کو ایک مانتی ہوں۔ فرماتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے بڑھیا کو چھوڑ دیا، بیٹی کو پکڑ لیا، جوان بیٹی تھی، اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا۔ میں اسی لیے ہر وقت یہ کہا کرتا ہوں کہ تمہیں کلمے کی کیا قدر ہو۔ سونے کا ایک زیور گھر سے گم جائے، 2 دن روٹی نہیں پکتی گھر میں، نقصان ہو گیا، سونا چلا گیا گھر سے۔ عورتیں بھی ہاں ہاں کرتی پھرتی ہیں، مرد بھی افسوس کرتے پھرتے ہیں، اور ایک گھر کے گھر میں کلمہ نہیں، کسی کو افسوس نہیں۔ دین گھر سے نکل گیا، قرآن گھر سے نکل گیا، الفت محبت گھر سے نکل گئی، تباہی پھر گئی ساری دنیا کی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے جوان بچی کو پکڑا اور اس نے رٹ لگانی شروع کی، کر دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ادھر کلمہ پڑھنے لگی، کئی کافروں نے اس کا منہ پکڑا، زبان باہر کھینچی، زبان پہ داغ دے دیا، گرم گرم لوہے سے زبان کو داغ دے دیا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، جب ظالموں نے لوہا گرم ہٹایا، اس بچی کے منہ سے پھر یہی لفظ نکلا، اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات میں صفات میں یکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کو اپنی ذات میں صفات میں اس نے شریک نہیں بنایا۔ یہ جو تمہیں کہتے ہیں نا، اور جی یہ بھی تو اللہ نہیں بنائے، اور بنائے ہیں تو بندے بنائے ہیں نا، خدا تو نہیں بنائے۔ کلندر بنائے، بزرگ بنائے، فقیر بنائے، پیر بنائے، اور بنائے تو اس نہیں ہے نا۔ جب اسی نے بنائے ہیں اور جب وہ چاہتا ہے تو پھر ان کو موت بھیج دیتا ہے۔ جس کی موت آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو بیمار پڑ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو پیاس لگتی ہو، جس کو بھوک لگتی ہو، جس کو نیند آتی ہو، جو پریشان ہو سکتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جس کو ساری کروڑوں اربوں سال سے بھی جس ذات کو کبھی نیند نہیں آئی، کبھی اس کو محتاجی نہیں ہوئی، کبھی بھوک نہیں لگی، خدا وہ ہے۔ دنیا پتہ ہی نہیں جا کدھر رہی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ظالموں سے کہا او ظالموں نہ مارو۔ کافر کہنے لگے تجھے کیا ہماری دونوں باندیاں ہیں، غلام ہیں، یا کلمہ چھوڑ دیں گی یا جان سے مر جائیں گی، اتنا تک ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ابو بکر کی ان سے رشتہ داری کوئی نہیں، عزیز داری کوئی نہیں، قرابت داری کوئی نہیں، سکے کوئی نہیں، برادری نہیں۔ ابو بکر وہیں کھڑا کھڑا اعلان کرتا او مکے والوں مانگو جو مانگتے ہو، کالی کملی والے کی دیوانیوں کو میں آزاد کرا کے چھوڑوں گا۔ دولت میری ہو، اللہ کی توحید کے کام آئے، پیسہ میرا ہو، میں اس پیسے کا کروں گا کیا؟ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والی مصیبت میں رہے اور میں دولت مند بیٹھا رہوں۔ دونوں ماں بیٹیوں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اور میری ایک بات لکھ کے لے جاؤ، تمہیں مولوی نہیں بتاتے کیونکہ انہیں تو جھگڑوں سے فرصت نہیں۔ یہ جتنے بھی صحابہ ہیں، حضرت بلال ہوں، ابو فقیہہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدہ نہدیہ ہوں، ان کی بیٹی ہوں، اور اس قسم کے مظلوم صحابہ جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے ابو بکر نے خرید کے آزاد کیے ہیں۔ تمام کے تمام جتنے بھی مظلوم صحابہ ہیں، کمزور صحابہ ہیں، غلام تھے لوگوں کے، تمام کے تمام پہ دولت صدیق اکبر کی لگی ہے۔ اتنا دین کا عظمت والا، اتنی اسلام کی شان کا رکھنے والا کہ تن من دھن سارا قربان کر دیا۔ اور پھر آپ لوگ تو کیونکہ ہم رات دن اسی سلسلے میں رہتے ہیں، ہم بھی تم میں سے ہی ہیں، اور دیکھنا جی یہاں حالات ذرا اچھے نہیں ہیں، ذرا دیکھ کے تقریر کرنا، ذرا یوں کرنا، ماحول ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے۔
علماء کرام نے لکھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اپنے آقا کے حضور میں آئے، عرض کیا میرے آقا اجازت دو، آج تو بیت اللہ میں توحید کی دعوت دوں گا۔ کس دن کی بات کر رہا ہوں؟ جس دن اس روئے زمین پہ صرف نبی کا کلمہ پڑھنے والے 14 ہیں، نبی سمیت 14 ہیں۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد صرف 14، اس میں عورتیں بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے، اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، سارے 14 ہیں، سارا مکہ مشرکوں کا ہے۔ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تعداد بڑی تھوڑی ہے، غریب لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کو چاہیے تھا ہمارے زمانے کا کوئی ہوتا اچھا جی کم سے کم 1400 14,000 آپ جدو بن جاواں گے نا پھر ویکھاں گے۔ نہیں، صدیق اکبر نے اسی وقت عرض کر دیا میرے آقا اگر آپ حق پر ہیں اور ہم سب حق پر ہیں، اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، آپ کی نبوت کو ماننے والے ہیں، پھر ڈر کس بات کا؟ اجازت دو میں بیت اللہ میں آج خدا کا قرآن سناؤں گا۔ وہ کتنا دلیر ہوگا، وہ کتنا بہادر جوان ہوگا، یوں ہی تو نہیں۔ علماء اکرام نے لکھا کہ پروردگار عالم جل شانہ نے جبریل امین سے پوچھا او جبریل ہر نبی کے پاس کتابیں تو نے پہنچائی، میرے پیغام دنیا میں پہنچائے، آدم علیہ السلام کے پاس تو گیا، نوح علیہ السلام کے پاس آپ گئے، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آپ گئے، اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آپ گئے، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آپ گئے، عیسیٰ روح اللہ کے پاس آپ گئے، ہر نبی کے پاس اے جبریل تم آتے جاتے رہے۔ آج میں خدا ایک بات پوچھتا ہوں، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے، تیرے دل کی بھی کوئی انگڑائی ہے، تیری بھی کوئی کائنات میں پسند ہے؟ عرض کرتا ہے الہ العالمین کیوں نہیں، میری بھی ایک پسند ہے۔ پوچھا کیا؟ عرض کرتا ہوں میرے پروردگار جب آپ نے پوچھا تو مجھے بتانا پڑا، میرے فرشتے کے دل میں بھی، حالانکہ میں سارے جہان کے نوری فرشتوں کا سردار ہوں، تمام فرشتوں کی سرداری کا تاج میرے سر پہ ہے، 600 نورانی پر میرے لگے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی میری یہ تمنا رہتی ہے اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا۔ کیا بات ہے! مالک کائنات نے جب نبوت سب سے نرالی دی، قرآن جیسی کتاب آسمانی نرالی دی، تو یار بھی تو چن چن کے دیے نا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتہ دار بھی نرالے، میرے نبی کی بات بھی نرالی، میرے نبی کی جماعت بھی نرالی۔ کون مقابلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اجازت مل گئی، توجہ رکھنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت مانگی تو یہ نہیں کہ اجازت دے دی چلے جاؤ میں دعا کروں گا، یہ بات نہیں۔ صدیق اکبر کو اجازت دی، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چلے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے، سرکار بھی خود تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ لگاؤ اس جلسے کا کیا شان ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی کہ تقریر کرنے والا صدیق ہے، صدارت پہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی لکھا علماء کرام نے، قام ابو بکر، کھڑے ہو گئے ابو بکر، ہوا جالس النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا آپ بیٹھ گئے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا قرآن سنایا بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں۔ پھر یہ نہیں کہ کسی نے نعرے لگائے ہوں، مرحبا کہا ہو، پھولوں کے ہار ڈالے ہوں، مٹھائی تقسیم کی ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر کو لوگوں نے اتنا مارا بے ہوش کر دیا۔
हालांकि अबू बकर ने कुरान पढ़ा, वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फिरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलूना रजुला, क्या तुम उसको कत्ल करने का इरादा रखते हो? आई यक़ूल रब्बी अल्लाह, जो इतनी बात कहता है मेरा रब अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, मेरी हाजात को जानने वाला भी अल्लाह, उनको पूरा करने वाला भी अल्लाह, बीमारी देने वाला भी खुदा, दूर करने वाला भी खुदा। आई यक़ूल रब्बी अल्लाह, मेरा खुदा एक है। मक्के वालों, मेरे आका का कसूर बताओ, जुर्म बताओ, गुनाह बताओ, तुम्हारा क्या नुकसान किया है? तुम क्यों मेरे आका के दुश्मन बन गए हो? सिर्फ एक मोड़ पे नहीं, हर मोड़ पे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जान माल की बाजी लगाई। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त अपने आंगन में खड़े हैं, अपने सहन में खड़े हैं। आयशा सिद्दीक़ा तो तुम्हें नजर आती है, तुमने आयशा सिद्दीक़ा का शोहर नहीं देखा? इमामुल अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने यूं आसमान की तरफ देखा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज कर दिया, मेरे आका, किसी की नेकियां इतनी भी हैं जितने आसमान पे सितारे? फरमाया, हाँ आयशा, इनसे भी ज्यादा नेकियां हैं उम्र फारूक की रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सितारों की गिनती से भी ज्यादा नेकियां हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज कर दिया, आका मेरा अब्बा। सुभान अल्लाह, क्या बात फरमाई? फरमाया, मेरी आयशा तुझे क्या मालूम है, फारूक की नेकियां सितारों से ज्यादा, आसमान के मुज़य्यन सितारों से ज्यादा, फारूक की नेकियां समंदर के कतरों से ज्यादा, उम्र फारूक की नेकियां दरख्तों के पत्तों से ज्यादा, उम्र फारूक की नेकियां जमीन के जर्रों से ज्यादा, उम्र फारूक की नेकियां पहाड़ों की कंकर से ज्यादा। पर आयशा बात सुन ले, तेरे बाप की 3 रातें एक तरफ, फारूक की सारी जिंदगी एक तरफ। तेरे अब्बा का मकाम तो सबसे निराला है, उसकी रीस कौन करेगा? कौन रीस कर सकता है जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की? मदीना तय्यबा है, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। सिद्दीक अकबर की खिलाफत है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उमर फारूक फरमाते हैं, मेरा जी चाहा कि अब तो खिलाफत के बोझ में फंस गया सिद्दीक, अब तो कौम का काम इतना गले में पड़ गया कि अब कहां फुर्सत मिलेगी, मैं अब नेकियां ज्यादा कमाऊंगा। मदीने में एक बुढ़िया बेवा मोहताज, आंखों से मोहताज रहती थी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज के बाद उसके दरवाजे पे गए, माई बर्तन ला, पानी भर के ला दूं। अंदर से जवाब मिला, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, पूछने आया तेरे से पहले और कोई सारा ही काम करके चला गया, मेरा खाना भी पकाया, मुझे खिला भी गया, बर्तन भी साफ कर गया, झाड़ू भी लगा गया, मेरे कपड़े भी धो गया, सब कुछ करके चला गया। आज कौन करेगा? दिल तो तुम्हारा भी करता है कि फारूक वाली नेकियां कुछ हम भी ले लें, सिद्दीक वाली अजमत कुछ हमें भी मिल जाए, पर पहले मुंह तो बनाओ, वो शक्ल तो पैदा करो, वो अजमत तो पैदा करो जो उन्होंने की थी। कौन है तुम में से आज जो किसी मोहताज के दरवाजे पे जाके पूछता हो, मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ भाई, मैं बगैर पैसों के कर दूंगा। अगर कोई बीमार भी पड़ जाए, अचानक बीमार हो जाए, तो उसका ही कोई लवाहिक, घर का आदमी कोई दौड़े तो दौड़े, बराबर में से मजाल है कोई अस्पताल तक ले जाने में, डॉक्टर को लाने में, कौन इमदाद करे? और उसका नतीजा सामने है, जब मैं किसी की नहीं करता तो मेरी कौन करे? कोई भी नहीं।
آج تو جنازے بھی اس طرح گزرتے ہیں جیسے ہندوؤں کی ارتھیاں نہیں گزرتی تھی، دو دو چار چار آدمی لے کے جاتے تھے. کون آئے جنازے پہ؟ تم کسی کے جنازے پہ جاؤ تو تمہارے یہاں کوئی آئے؟ اور جو بھی آتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں. بخاری شریف میں روایت ہے من اتبع الجنازہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی کا جنازہ پڑھے، ایمان یقین کے ساتھ جنازہ پڑھے، ثواب کی نیت سے پڑھے، وسیب کی نیت نہ ہو، برادری کی نیت نہ ہو، خاندانی لحاظ نہ ہو، قرابت داری کا کوئی لحاظ نہ ہو، کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے، کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھے. کالی کملی والے نے اعلان کر دیا میں ضامن ہوں، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جب مسلمان کا جنازہ بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے، بغیر کسی اور وجہ کے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نیت سے جنازہ پڑھے کہ یہ اللہ کے بندے کا جنازہ ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ یارو میرے سے پہلے کون آ گیا؟ بڑھیا کا سارا کام جو کر کے گیا وہ کس وقت آیا ہوگا؟ کھانا بھی پکایا، کھلایا، برتن صاف کرے. دوسرے دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر سے پہلے گئے. لا بوڑھی مائی برتن دے پانی بھر کے لا دوں، اور کوئی سودا سامان ہو مجھے بتلا میں لا کے دوں. اندر سے آواز آتی ہے جزاک اللہ، تجھ سے پہلے کوئی اور میرا سارا ہی کام کاج کر کے چلا گیا. انہوں کا کون ہوگا؟ تیسرے دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے پہلے پہنچے فجر کی، تو دیکھتے کیا ہیں، کندھے پہ پانی کا مٹکا بھرا ہوا ایک آدمی اندر لے کے داخل ہوا. تو فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ چلو موقع تو آج بھی گیا پر پتہ تو چلے گا یہ ہے کون، پتہ تو چلے گا یہ کون ہے. دروازے پہ بیٹھ گئے. سارا کام نمٹانے کے بعد جب باہر نکلے تو فاروق اعظم نے پلہ پکڑ لیا اور کہنے لگا 3 دن ہو گئے مجھے خراب ہوتے ہوئے، اللہ کے بندے بتا تو صحیح کون ہے. فرمایا اے عمر یار جانے دے، میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں. اور جس وقت کی میں یہ تمہیں بات سنا رہا ہوں اس وقت صدیق اکبر بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، صدیق اکبر تھے، اور تقریباً 92 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی تھی. بادشاہ ہو کر کے محتاج غریب کی خبر کرتے تھے، امداد کرتے تھے. اور آج اصل میں تو اللہ میاں تمہیں کچھ دے ہی کیوں؟ اور اگر کسی کو کوئی تھوڑا بہت نوکری ملازمت مل گئی، پتلون والا آیا تو سیدھا گھس گیا، کوئی دھوتی والا آیا تو وہ چپڑاسی کہتا اوئے کی ہے صاحب نال کام میں چل پڑے، تیرے واسطے صاحب بیٹھے آئے، باہر نکل. غریب آدمی دیکھ کر سپاہی بھی، چپڑاسی بھی، چرپھاسی بھی سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. سادے کپڑوں والا دیکھا اور پھر قانون حرکت میں آ جاتا ہے. اور اگر انگریز کا لباس ہو، گلے میں پھانسی لٹکی ہوئی ہو، سر پہ ٹوکرا ہو اور پتلون پہن رکھی ہو، پھر کھڑم 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 سیدھا پہنچتا ہے. پھر چپڑاسی کی بھی آنکھیں مٹ جاتی ہیں، اردلی بھی اندھا ہو جاتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا. انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی صاحب کے ملنے والا آدمی ہے، خود جو صاحب ہے یہ جانے والا. میں جس وقت کی بات عرض کر رہا ہوں صدیق اکبر حکمراں تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، پیغمبر کے سسر تھے، عائشہ صدیقہ کے ابا تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے. مدینہ منورہ میں یہ بات ہوئی. اور سنو، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت اور خلافت اور امارت آئی، مدینے کی گلی میں ایک آدمی نے آواز لگائی حل اجیر، ہے کوئی مزدور؟ کوئی مزدور ہے؟ وقت کا بادشاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، ہاں حاضر ہوں.
मजदूर आ गया, अल्लाह अकबर, पूछा क्या काम है? कहता मेरी बकरी मर गई है, उसे उठाकर शहर से बाहर फेंकना है। तारीख गवाह है, सहाबा गवाह हैं, मुसलमान गवाह हैं, उलमा गवाह हैं। अमीरुल मोमिनीन होते हुए सिद्दीक अकबर ने मुर्दा बकरी कंधे पे उठा रखी है और 4 आने मजदूरी के लिए बाहर फेंकने चला है। कौन ऐसा करेगा? हम सारे जन्नती बने फिरते हैं, कभी अपने हालात पे तो नजर डाला करो। आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, अरे रात भी है दिन भी है, कभी अकेले भी होते होगे, कभी तो नजर मारो। वक्त का खलीफा, वक्त का बादशाह एक चुवन्नी मजदूरी के लिए मुर्दार बकरी फेंकने बाहर जाता है, इसलिए कि मेरी रोटी हलाल की हो, मेरा खाना हलाल का हो। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक गुलाम था, वो खाना लाया कहीं से, तो हर दिन तो पूछ लिया करते थे कि तू कहां से लाया। 3 दिन की भूख ने इतना बेताब कर दिया था, इतना तंग कर दिया था कि वो खाना लाया, 2 लुकमे खा लिए और फिर पूछा कहां से लाया था भाई, कैसे कमाया था? तो कहने लगा मुझे एक दम आता है, मैं किसी को बिच्छू लड़ गया था, मैंने वो दम किया था, एक कौम है उसे खैर आ गई थी। अब मैं वहां से जो गुजरा, उनके यहाँ कोई शादी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, खाना भी खिलाया और ये साथ भी दे दिया। फरमाया ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हलक में उंगली डाल रहे हैं, उल्टी करूं, ये लुकमे बाहर निकालूं। किसी ने कहा कि अगर उल्टी करनी, बड़ा 3 दिन के फाके में 2 लुकमे अंदर गए, उल्टी कैसे आए? किसी ने मशवरा दिया कि 2-3 पानी के प्याले पियो, फिर उंगली मारो, फिर हलक में से निकलेंगे। चुनाचे कई प्याले पीकर उल्टी की, उंगली मार मार के, जब तक वो लुकमे निकाल नहीं दिए सिद्दीक को चैन ना आए। आज हमारा पेट जो है वो इतना बड़ा हम्माम है कि उसमें हराम हलाल, अपनों का परायों का हक माल कितने ही डाल दो, खुदा की कसम वो डकार ही नहीं मारता। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत में, आपकी खिलाफत में और आपकी जिंदगी के हालात उलमा इकराम ने लिखे हैं, किताबें भरी पड़ी हैं। उधर कुरान कहता है वसयुजन्नबुल अतक़ल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का। वो जवान इतना तकवे वाला, इतनी परहेजगारी वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला, जंगे तबूक के मौके पर हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जंग बड़ा औखा है, बड़ी मुश्किल है, बड़ा दूर का सफर है, जिसके पास जो कुछ हो सकता है वो मैं काली कमली वाले के लश्कर का इंतजाम करने के लिए सारे जाके ले आओ। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उस दिन भी मेरे दिल में आई कि आज जीतूंगा सिद्दीक अकबर से। मैंने अपने घर का सारा माल इकट्ठा किया और आधा घर में छोड़ दिया और आधा लेके चला गया हुजूर की जाके खिदमत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर दिया। आपने पूछा फारूक कितना लाए? कि जी आधा घर छोड़ आया हूं, आधा ले आया हूं। अल्लाहू अकबर। आई सिद्दीक अकबर की बारी, अपने घर का तमाम पैसा टका, तमाम दराहिम और दनानीर, तमाम का तमाम गठड़ी बांध ली। खुदा की कसम क्या कहना अबू बकर, तेरे इश्क का दीवारों में हाथ फेर रहा है। और अबू बकर क्या तलाश हो रही है? कहता ओ लोगों, ऐसा ना हो मेरे महबूब ने मांगा है मेरे घर में सुई भी ना रह जाए। दीवार पे हाथ मार रहा है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला, सुई ना रह जाए। आका ने फरमाया है, मेरे महबूब ने मांगा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तसल्ली कर ली, कुछ नहीं रहा। गठड़ी लेकर के सरकार की खिदमत में जाके रख दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर कितना लाए, कितना छोड़ आए? सिद्दीक अकबर कहता है कि बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। काली कमली वाले, मैं अपने घर की सुई भी लेके आया हूँ, ऐसा ना हो मेरा अल्लाह ये ना देख ले काली कमली वाले ने मांगा और अबू बकर ने बचा के रख लिया।
سارا لے آیا ہوں، جو کچھ تھا تمام کا تمام کنج کے لے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا بچوں کے لیے کہ بچوں کا خدا وارث ہے، بچے میرے تھوڑے ہیں، خدا نے دیے ہیں، خود سنبھالے گا۔ میں نے اپنی محبت کو نبھانا ہے۔ جس جوان نے اس طریقے سے عظمت نبھائی ہو، کون ان کو الگ کر سکتا ہے، کون ہٹا سکتا ہے؟ پھر مکے کی گلی کا چکر لگایا، ابتدا اسلام میں جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے۔ پھر اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے، یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، شافی محشر کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، آمنہ کے در یتیم کا دربار ہے، فاطمہ الزہرا کے ابا کا دربار ہے۔ اور بلال جلدی کر میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے، میں اس کا بھی پردہ کروں گا۔ یہ تو پہلے بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں؟ مسلمان یوں ہوا کرتے، آنکھ مسلمان والی نہیں، زبان مسلمان والی نہیں، ہاتھ مسلمان والا نہیں، دل مسلمان والا نہیں، نیت مسلمان والی نہیں، یہ مسلمانی ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ کی کروڑا رحمتیں نازل ہو حضرات صحابہ اکرام کی قبروں پہ۔ دربار رسالت ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ کانوں میں آواز آتی تھی مصطفیٰ کریم کی، دیدار ہوتا تھا امام الانبیاء کا۔ کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ۔ جنگ سے واپس آئے صحابہ کرام، ایک لڑکی کو پکڑ کے لائے جو لڑنے آئی تھی، کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آئی۔ میدان جہاد میں سے صحابہ کرام پکڑ کے لائے، قیدی ہے، کافرہ عورت ہے، غیر مسلم ہے۔ شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لا کے بٹھا دیا۔ ننگے سر ہے، ننگے منہ ہے، ننگے ہاتھ پیر ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ تو کتنے بڑے نبی کا امتی ہے، کتنے بڑے سردار کا غلام ہے؟ رحمت والی چادر اتار کر فرمائی، او بلال یہ میری چادر لے لے، اس لڑکی کے سر پہ ڈال دے، پردہ کرا دے۔ عرض کیا گیا کسی کافر کی لڑکی ہے، یہودی کی لڑکی ہے، عیسائی کی لڑکی ہے، غیر مسلم کی لڑکی ہے، میدان جہاد سے گرفتار کر کے لائی گئی، قیدی لڑکی ہے، لڑنے آئی تھی، مارنے آئی تھی، اسلام کی دشمن ہے، دین کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، مذہب کی دشمن ہے، خدا اور اس کے رسول کی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں ٹھیک ہے، لڑکی کافر کی ہے، کفر کی حالت میں پلی ہے، کفر پھیلانے آئی ہے، کفر کو بچانے آئی ہے، اسلام کا مقابلہ کرنے آئی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئی ہے، پر اے میرے دیوانوں یہ تو بتاؤ، اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے اور میں کالی کملی والے کے دربار میں بھی ننگی بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے، یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، شافی محشر کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، آمنہ کے در یتیم کا دربار ہے، فاطمہ الزہرا کے ابا کا دربار ہے۔ اور بلال جلدی کر میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے، میں اس کا بھی پردہ کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا ایک اور لطیف سی بات ہے، تھوڑی سی باریک سی، اگر آپ سوچیں، لڑکی ہے تو کافرہ، لڑکی ہے تو بے دین، ہے تو اسلام کے دشمن۔ میں تو کئی مرتبہ سوچا کرتا ہوں کہ واہ لڑکی تیرا مقدر، ہے تو کافر کی بیٹی، خود بھی کافرہ ہے، مگر مقدر تو دیکھو امام الانبیاء کی چادر سر پہ ڈالے بیٹھی ہے۔
سوچیں یہ چیزیں ہمارے دماغ یہاں تک کہاں رسائی کرے. میرا تو دل چاہتا اگر میں ہوتا اس کافر بیٹی کے ہی پاؤں دھو کر پی لیتا. تو ایڈی مقدروں والی، تو اینی خوش نصیب، ابھی ابھی قیدی بن کر آئی، ابھی ابھی ہاتھوں میں ہتکڑی تھی، اور ابھی ابھی سر پہ رحمت دو عالم کی رحمت والی چادر ہے. اور پھر آپ نے پوچھا اب تو کیا چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر. کہنے لگی میرے گھر پہنچا دو، لا الہ الا میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں. دو نوجوان صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ انسانی رشتے کا تقاضا ہے، لڑکی نے ہم سے پناہ مانگی اور اپنے گھر جانا چاہتی ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ گھر چھوڑاؤ. اب گھر پہنچانے کا مطلب یہ تو تھا نہیں کہ حسین گائی پہنچا دو، دولت گیٹ پہنچا دو، خدا جانے کتنی دور گھر ہوگا. لڑنے جو آئی تھی. یوں لکھا ہے علماء اکرام نے، ذرا توجہ کریں. اور سچی بات تو یہ ہے، اپنے دامن میں بھی ہاتھ مار کے دیکھو کہ ہم کیسے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جوان دیوانے ساتھ ساتھ اس کے چلتے ہیں، ایک ادھر چل رہا ہے ایک ادھر چل رہا ہے. جنگل کا راستہ ہے، رات بھی راستے میں آئی ہے. نوجوان لڑکی کا بیان ہے، اپنے بھائی کو جا کے کہتی ہے یہ دو نوجوان میری ساتھ راستہ چلتے آئے، میری ساتھ سفر طے کرتے آئے، پر اے میرے بھائی جان، رب کائنات کی قسم مجھے تو یوں معلوم ہوتا تھا دونوں اندھے چل رہے. مجال ہے میری طرف نظر اٹھائی ہو. یہاں تو رکشے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، ٹانگے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، اور پیر صاحب تو اپنے یہاں سے خشک جانے کیسے دیں گے؟ کیوں جانے دیں؟ کیا مطلب؟ یہ شرافت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. مسلمان کی بیٹی کی عزت پہ ڈاکے ڈالنا، خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو اور جس نبی کا تو نام لے کر جنت میں جانا چاہتا ہے، اگر نبی کا قانون زندہ ہو، قرآن کا قانون عدالت میں ہو، آنکھیں نکال دی جائیں. بے غیرت قوم، بے حیا بے شرم قوم. شرم نہیں آتی کہ زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے. یہ کافروں کی بیٹیاں ہیں، یہ کسی یہودی کی بیٹیاں ہیں. چکلے چل رہے ہیں، بدماشی کے اڈے چل رہے ہیں، سب کو پتا ہے، افسروں کو پتا ہے، چھوٹے بڑوں لیڈروں کو پتا ہے. کون روکے؟ کس لیے روکے؟ سبحان اللہ. پھر یاد رکھو بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جس ملک میں جس شہر میں زنا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس دن برباد ہوگا آواز بھی نہیں آئے گی. مسلمانوں کے یہاں سے ہو کر دربار نبوت سے چل کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر لڑکی اپنے گھر پہنچی. بھائی نے پوچھا بتا مسلمانوں نے تیری ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ مسلمان تجھے پکڑ کے لے گئے تھے، اتنی خوبصورت ہے تو، ایسی حسینہ ہے، شباب تیرا، حسن تیرا، جمال تیرا، شکل و صورت نرالی، نقش نرالے، آنکھیں تیری نرالی، چہرہ تیرا نرالا، لب تیرے نرالے، قد و قامت تیری نرالی، حسن تیرا شان والا، جوانی شباب ہے. بتا مسلمانوں نے تیری ساتھ کیا گزری؟ رونے لگی اور کہنے لگی تو میرا ماجایا بھائی ہے، پر میں کیا بتاؤں، زمین و آسمان کے مالک کی قسم، سمندروں کے پیدا کرنے والے کی قسم، درختوں کی پتی پیدا کرنے والے کی قسم، ان پہاڑوں اور زمین کے ذرات کو پیدا کرنے والے کی قسم، جو میری عزت کی حفاظت محمد کے غلاموں نے کی ہے، وہ تو ماجایا بھائی بھی نہیں کر سکتا. صداقت صداقت ہوتی ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، چھپتی تو نہیں. کاغذ کے پھولوں سے خوشبو کیسے آئے گی؟ پلاسٹک
प्लास्टिक के फूल गुलाब के बनाकर सिराने में लगाने तो आसान है, मगर गुलाब की खुशबू नहीं तुम ला सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वो भाई भी था तो काफिर, फिर भी मुकद्दरों वाला निकला। इन्होंने तो कुफर छोड़ दिया, और हमसे रीत नहीं छूटती, रस्में नहीं छूटती, हमसे शिरक नहीं छूटता, हमसे बिदअत नहीं छूटती। भाई कहता है बहन को, तवज्जो करो, कभी दुनिया में इंसाफ की बात करने वाले लोग भी जिंदा थे। कुफर इस्लाम एक और चीज है, इंसाफ की बात तो कहा करते थे। भाई कहने लगा बहन से कि मेरी बहन, चादर तेरे सर पे नबी की, काली कमली वाले की चादर तेरे सर पे है, ये उसके दीवाने तुझे साथ लेके आए हैं और उन्होंने तेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत की है। तो ये बता, कलमे से खाली आई, ऐसे दरबार से खाली आ गई? माशाअल्लाह। खजाना लूट रहा है, वहां तो खाली तो नहीं आ गई? बहन कहने लगी कि हाँ खाली आई हूं। मतलब ये कि मैंने कलमा नहीं पढ़ा, ईमान कबूल नहीं किया, दीन कबूल नहीं किया, इस्लाम और उसका मजहब मैंने कबूल नहीं किया। भाई कहने लगा तुफ है तुझ पर, तुझे ऐसे दरबार से खाली उठते शर्म ना आई? और दरबार रिसालत और खाली आ गई? क्या बात कही है औरत ने, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कहने लगी 2 वजह से मैंने कलमा नहीं पढ़ा। दिल मेरा चाह रहा था, अंदर मेरा कहता था कि जब मेरे सर पे ये चादर आई, मेरा तो दिल चाहता था कि लिपट जाऊं कदमों से आका के। भाई मेरा दिल चाहता था मैं खड़ी हो जाऊं दरबार में और यूं कहूं मेरा दिल हो तेरा घर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो, तेरा डर हो मेरा सर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद कुलानी। मैंने कलमा 2 वजह से नहीं पढ़ा। पहली वजह तो ये कि जब तू सुनता, तुझ तक ये बात पहुंचती कि मेरी बहन ने कलमा पढ़ लिया, तो शायद तेरे दिमाग में ये बात ना आ जाए कि मेरी बहन से मुसलमानों ने जबरदस्ती कलमा पढ़वाया होगा, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। तेरे दिमाग में ये बात ना आए कि मुसलमानों ने मजबूर करके, कैदी बना करके जो ले गए थे, मजबूर करके कलमा पढ़ाया और मेरी बहन ने डर के मारे कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने का पुख्ता प्रोग्राम है, मजा तो अब आएगा ना, यहां से आजाद होकर जाऊंगी। और दूसरी बात उसने और पते की कही, कहने लगी भाई मैंने कलमा इसलिए भी नहीं पढ़ा कि बहन जन्नत में जाए, भाई दोजख में जाए। असल में मैं तुझे लेने आई हूं, दोनों चलकर उस दरबार की गुलामी करेंगे। मैंने ये खौफ खाया कि मेरा भाई गुस्से में आकर कुफर पर और मजबूत न हो जाए, इसलिए मुझे आने की कोई जरूरत नहीं थी। और कहने लगी ओ मेरे भाई, वो दरबार कोई वापस आने का थोड़ा ही है, वहां तो जो गया कुर्बान हो गया, जो गया कुर्बान हो गया। चलो चलते हैं। दोनों बहन भाई आकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाते हैं। वो नबी की एक बात देखकर कलमा पढ़कर मुसलमान बन गए। हमारे सामने लाखों हदीसें, हजारों कुरान की आयतें हैं, पर हम आज तक मुसलमान न बने। अल्लाह अल्लाह। जब मर्जी आई नमाज पढ़ ली, जब मर्जी आई ज़कात दे दी, जब मर्जी आई कुरान पढ़ लिया, जब मर्जी आई दीन ईमान कर लिया, मर्जी आई चोरी कर ली, मर्जी आई ठगी मार ली। इसका नाम दीन नहीं है, इसका नाम ठगी और फरेब है। इसलिए कुरान करीम ने ललकार की कहा तामुरूनन्नास बिल बिर्रि व तन्सौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब। दूसरों को इस्लाम का नाम लेते हो, दूसरों के सामने मुसलमान बनते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो अल्लाह की। अफला ताकिलून, सोचते क्यों नहीं हो कि तुम किधर चले हो? क्या प्रोग्राम बनाए बैठे हो? जिंदगी का लाहे अमल ये तो नहीं होना चाहिए जो तुमने बनाया हुआ है।
اور آگے فرمایا تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة. اگر تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ساتھ قائم رہو. یعنی صبر نماز کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، اور نماز قبول ہوگی تو صبر خود بخود آ جائے گا. چنانچہ اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، کتابیں اور حالات پڑھ کر کے دیکھو کہ انہوں نے ساری عمر میں ایک ایک نماز بھی ضائع نہیں ہونے دی. تمام عمر میں ایک ایک نماز ضائع نہیں ہونے دی. اور ہم لوگوں کی جوانی یوں ہی بیت جاتی ہے، جوانی یوں ہی گزر جاتی ہے. اسی کو کہتا ہے کہ کچھ نہ پرواہ کی میرے دین کی، آج میں تمہاری پرواہ کیسے کروں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ نماز بھاری نہیں، نماز مشکل نہیں، نماز پڑھنا کوئی تکلیف نہیں، مگر ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پہ کوئی مشکل نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خوف کو دل میں بسانے والے ہیں، جن کا یقین ہے کہ موت آئے گی اور اللہ کے یہاں جا کر کے میں نے منہ دکھانا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، حشر نشر نے بھی آنا ہے، قیامت نے بھی آنا ہے، جس کا ان تمام چیزوں پہ یقین ہے. اللہ فرماتے ہیں الا علی الخاشعین، ڈرنے والے کے لیے تو کوئی چیز نہیں، اور جو نہیں ڈرتا اس کے لیے تو پہاڑ ہے نماز پڑھنا. صحابہ کرام نے تو ایسی ایسی نمازیں پڑھی. صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا ہے. گنجان باغ ہے کھجوروں کا، کھجوروں کا باغ پکا کھڑا ہے، صحابی نماز پڑھ رہا ہے. ایک پرندہ کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، گنجان باغ ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، پرندے کو راستہ نہیں ملتا. تو دوران نماز صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی. دوران نماز صحابی کی نظر، وہ پھڑک پھڑک جو کرتا تھا نا کبھی ادھر کبھی ادھر، صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، نماز میں بھول گیا. بس اتنی سی بات ہوئی، آیا دربار رسالت میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ وہ سارا باغ لے کر اسلام میں وقف کر لو، جس باغ کی وجہ سے میری نماز خراب ہو جائے میں وہ باغ ہی نہیں رکھتا. ہمارے یہاں بھی کوئی عظمت ہے نماز کی؟ کون پرواہ کرے؟ ان لوگوں کے یہاں تمام کا تمام نظام دین کا اپنا بنایا ہوا نہیں، جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نظام ملا نماز کا، انہوں نے صحیح معنوں میں وہ قائم کیا. کیسی مشکل میں ہوئے، کہیں بھی ہوئے، جس حالت میں بھی ہوئے، نماز پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے. چنانچہ ان کی نمازوں میں اتنی برکت تھی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے، صحابہ اکرام ابھی زندہ ہیں. افریقہ کے گھنونے جنگل میں بہت بڑے صحرا میں چھاونی بنانے کا پروگرام بنایا. بڑے جنگل ہیں، بڑے درخت ہیں، بڑی بھیڑ بھاڑ ہے، بڑے جانور ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، گھگیاڑ ہیں، بڑے بڑے موذی جانور ہیں. تو اس علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ تم مار کھاؤ گے، یہاں تو بڑے بڑے جانور تمہیں کھا جائیں گے، تم یہ کیا سوچ کر آئے ہو؟ تمہیں یہ نہیں چھوڑیں گے، جانور کھا جائیں گے، تمہیں یہاں چھوڑی بناؤ گے؟ صحابہ کہنے لگے نہیں ہمارے پاس ہتھیار ہے. کمانڈر کہنے لگا، ایک صحابی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دیدار کرنے والا، بڑا دیوانہ پروانہ. کمانڈر نے اسے حکم دیا تو 2 وضو کر، 2 رکعت نماز ادا کر، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد درخت پہ چڑھ جا، اور درخت پہ چڑھ کر یہ آواز لگا، او جنگل کے ہاتھیوں، او جنگل کے بھگیاڑوں، او جنگل کے شیروں، او جنگل کے موذی جانوروں، اور ناگ وٹھوؤں، اور سانپ بیچھوؤں، اور فلاں جانوروں، اور فلاں جانوروں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں 24 گھنٹے کی اجازت ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر تمام جنگل خالی مانگتا ہوں.
ماشاء اللہ نافذ کر دیا حضور کے غلام نے، ہاتھیوں پہ، جانوروں پہ، چیتوں پہ، بھگیاڑوں پہ، شیروں پہ. اور اعلان کا رخ دیکھیں آپ، کہا کہ 24 گھنٹے کے بعد جو ملے گا اسے قتل کر دیا جائے گا. اب اگر ہم میں سے وہاں کوئی ہوتا، کہتے ہو بڑے پاگل ہیں بھائی، کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ ہاتھیوں سے باتیں ہو رہی ہیں، چیتے اور شیروں سے باتیں ہو رہی ہیں، بھگیاڑوں سے گپیں ہو رہی ہیں، لے جاؤ پاگل خانے میں. مگر یہ بات نہیں، صحابہ جانتے تھے شیر بھی اس کی مخلوق ہے، چیتا بھی اس کی مخلوق ہے، بگیاڑ بھی اس کی مخلوق ہے، ہاتھی بھی اس کی مخلوق ہے، اور ہم اس کے دیوانے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں. جب اس کا ہی حکم نافذ کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، اب ہمارے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. تاریخ شاہد ہے، گیبن مورخ انگریز لکھتا ہے، امریکہ کا بہت بڑا پروفیسر تور آندرے انگریز مورخ لکھتا ہے کہ صحابی کی یہ بات سن کر جنگل میں کھلبلی مچ گئی، جانوروں میں شور مچ گیا، چیتے بھگیاڑ اور طوفان مچ گیا. شور مچاتے ہوئے تمام کے تمام نے جنگل خالی کر دیا. مسلمان، جب تیرے اندر ایمان تھا، جب تیرا قرآن پہ ایمان تھا، جب تیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تھا، جب تیرا حضور کی رسالت پہ ایمان تھا، جب اللہ کی توحید پہ تیرا ایمان تھا، اور تیرا مقابلہ شیر نہیں کر سکتا تھا، تیرا مقابلہ چیتا نہیں کر سکتا تھا. آج ایمان پلے ہے نہیں، آج تو ڈر کے مارے مر رہا ہے، مر رہا ہے، مر رہا اور مرے گا. الحمدللہ. ایک صحابی جنگل میں راستہ بھول گیا، اور بھول کر اور زیادہ صحرا میں جنگل میں نکل گیا. دیکھتا کیا صحابی سامنے سے شیر آیا. صحابی نے تو شیر کو دیکھ لیا اور شیر نے صحابی کو دیکھ لیا. اب شیر حملہ کر رہا، کرنے کا ارادہ کر رہا، سامنے ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحابی نے للکار کر آواز دے، اور جنگل کے شیر، او جنگل کے شیر، کیا تو ان آنکھوں کو چیرنے کا ارادہ کرتا ہے جو آنکھیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کر چکی ہے؟ ان آنکھوں کو پھاڑے گا، اس چہرے کو پھاڑے گا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ نہیں بار بار دیدار کیا ہے. تاریخ شاہد ہے. شیر جھکا، صحابی کے قریب آیا، اور یوں لکھا کہ آگے بڑھ کر صحابی کے پاؤں چاٹنے لگا، پیر چاٹنے لگا، اور زبان حال سے یوں کہنے لگا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں. یہ جو تمہیں کہتے پھرتے ہیں نا، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، شکل پہ دیکھنا 12 بجے ہوئے ملیں گے. بالکل جھوٹ. شکل نہیں غلاموں والی، اخلاق نہیں غلاموں والا، اعمال نہیں غلاموں والے، عقائد نہیں غلاموں والے، سیرت نہیں غلاموں والی، لباس نہیں غلاموں. اور غلام کا ہے کا بازاروں میں پھرتے ہیں نا، جلوس نکالتے ہیں، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. اس گلی سے نکلے، آؤ یار بڑی اچھی فلم لگی، وہاں چلتے ہیں. اب غلام فلم میں جا رہے ہیں، اب غلام بدماشی کرنے چلے ہیں. تو صحابی نے جب آواز دی، شیر نے جھک کر صحابی کے پاؤں چاٹے، اور یوں لکھا مورخین نے کہ بظاہر یوں کہنے لگا کہ تو راستہ بھول گیا، دم ہلاتا ہوا چلا، صحابی کو راستے میں چھوڑ کے گیا. اور مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب صحابی سے شیر واپس ہونے لگا تو بھڑبڑا رہا تھا، گویا صحابی کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا. اور اس کے بعد خوشامدانہ عاجزانہ پہلو سے یہ کہتا تھا کہ او جانے والے، جس کا تو دیدار کرے گا اس کو میرا بھی سلام کہنا، ان کی خدمت میں میرا بھی سلام عرض کرنا. کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. مدینہ منورہ سے شام کے راستے میں شیر آ کر کے بیٹھ گیا، لوگوں کا راستہ بند ہو گیا. کوئی آدمی مدینے پاک میں واپس، اللہ ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. ہاں ہاں، مدینہ بڑی شے ہے. ہاں، مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا.
ہاں الہی دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. وہ شہر نرالا، وہ گلیاں نرالی، وہ شاہراہیں نرالی، وہ گنبد خضرا نرالا. خدا کی قسم وہاں جو آسمان سے نور برستا ہے وہ بھی نرالا ہی ہے. کسی نے آ کر مدینے میں کہا کہ راستے میں شیر بیٹھا ہے، لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صوفی صحابی، کوئی ایڈا بہادرانہ کام کرنے والا بھی نہیں، لاٹھی نہیں مانگتا، تلوار نہیں اٹھاتا، نیزہ نہیں اٹھاتا، تیر نہیں لیتا، گولی کا سامان نہیں، تیر و تلوار کا سامان نہیں، کوئی چیز نہیں، بے دھڑک بے جھجک جا کر شیر کا کان پکڑ کے مروڑ کے صحابی کہتا ہے تجھے کس نے اجازت دی حضور کے غلاموں کا راستہ روکنے کی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو سرکار مدینہ کے غلاموں کا راستہ روکے بیٹھا ہے. تاریخ شاہد ہے دم ہلاتا ہوا جنگل کو بھاگ گیا. اور آج اولاد ہمارے کہنے کی نہیں. شیروں کو تو کیا منائیں گے، اولاد نہیں مانتی، بیوی نہیں مانتی. کچھ اپنا بھی قصور مانو نا، کچھ گڑبڑ ہے نا اندر. اختر شیرانی نے بڑی عجیب بات کہی، اسی کو کہتا کہ یہ عذر امتحان ہے جذبہ دل کیسا نکل آیا. یہ عذر امتحان ہے جذبہ دل کیسا نکل آیا. میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا. گریبان میں جا کر دیکھو، ٹٹول کر کے دیکھو، اپنی نیتوں کو ہاتھ مار کے دیکھو، اپنے عقیدے کو ٹٹول کے دیکھو، اپنے ایمان کو تلاش کر کے دیکھو، اپنی نظروں سے پوچھو، اپنی زبان سے پوچھو، اپنے پیٹ سے پوچھو تیرے اندر کیسی روزی جا رہی ہے. کیوں کر ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں؟ یہ خلقت پھر ہمارے لیے غیر کیوں نہ بنے؟ یہ سارا جہان ہمارا دشمن کیوں نہ بنے؟ صحابہ تو ایسے بے دھڑک تھے، کسی شہنشاہ کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، کسی شہنشاہ کی اللہ والے نہیں کرتے تھے. تم تو بڑے پیروں کو ماننے والوں، پر جو میں بات بتاؤں گا پیر کی وہ نہیں مانو گے. مجدد الفسانی سرہندی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، نقشبندی خاندان کے سربراہ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. پکڑ کر کے لے گئے حکومت والے، بادشاہ کو سجدہ کرانا ہے، بادشاہ کو سجدہ کرانا ہے. وہ کائے کا سجدہ کرتے تھے؟ وہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں تھے. اللہ والا کسی سے ڈرا ہی نہیں کرتا. تو یوں سنا کہ انتظام کیا گیا کہ دربار کے قریب جا کر ایک دیوار بناؤ، اس میں ایک چھوٹی سا روشن دان دریچہ موری لگاؤ جس میں سے جھک کر بندہ اندر داخل ہو، تاکہ ایک دفعہ جھک جائے صحیح. یہ پیر، یہ درویش، یہ قلندر، یہ ولی، یہ مولوی جو اکڑا ہوا نہیں، اسے جھکا لو جس طرح سے بھی ہو سکے. اب تمہاری نظروں میں تو ہماری کوئی قیمت نہیں. تم جو یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہو، تمہارے خیال میں ہماری کوئی قیمت نہیں. وضو کیا، سنتیں پڑھی، جمعہ پڑھایا، بس ہمیں نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی پہچانتا ہے. تم کیا جانو کہ صوبائی ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہمارے تذکرے، مرکز گورنمنٹ میں ہمارے تذکرے، کون سیدھا چل رہا ہے، کون الٹا چل رہا ہے، کون ہمارے لیے خطرناک ہے. اور تمہیں کیا پتا، ہمیں تو لوگ ڈبل سٹار لکھتے ہیں. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے لیے کھڑکی بنائی گئی، جھک کر داخل ہوگا، اسی بہانے سے جھک جائے گا. مگر اللہ والوں کو عقل اللہ ہی عطا کرتا ہے. جب وہاں گئے نا، انہوں نے کہا جی اس میں سے داخل ہو کے اندر چلنا ہے. مجدد صاحب نے پہلے دونوں پیر داخل کیے، بجائے یوں جھک کر داخل ہونے کے یوں لمبے ہو کے داخل ہو گئے. پیر اندر پہلے داخل کر لیے، یعنی اور بے ادبی کی کہ پیر پہلے لے تو میرے پاؤں ہے تیرا سر ہے، لاؤ ملاقات کر. اللہ والا جھکا ہی نہیں. پر اس اللہ والے کو یہ پتا نہیں تھا کہ میں تو زندہ کے سامنے نہیں جھکتا، یہ مرووں کے سامنے جھکتے پھریں گے لوگ. انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ قبروں کی مٹی چاٹتے پھریں گے، یہ رات دن شرک کی لعنت میں گرفتار ہو کر کے مریں گے. لگے ہوئے ہیں میلے، بھر بھر کے خلقت جا رہی ہے. پھوڑے پھنسی کا علاج ہوگا، بیماریوں کا علاج ہوگا، پانی چشمے کا پی آؤ، پانی چشمے کا پی آؤ. مخدوم رشید کے علاقے کے سارے سال اس کھڈے میں لوگ ہگتے ہیں
اور انشاءاللہ یہ اس مہینے میں جا کر وہ گو کا ملا ہوا تبرک پی کے آتے ہیں. بڑا بہترین تبرک ہے وہ. نوح علیہ السلام کی قوم نے کشتی پخانہ کر کر کے بھر دی تھی نا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حضور میں رو پڑے. فرمایا دیکھ میرے رب، تو نے حکم دیا، کہاں سے لکڑیاں لایا، چختے چیرے، تختوں کو جوڑا، اتنی محنت کی، میں نے کشتی بنائی اور ان ظالموں نے ہگ ہگ کے بھر دی. فرمایا میرے نوح گھبرانا، اگر انہی سے نہ چٹوا دوں تو میری خدائی کیا ہوئی. گھبرانا، 950 سال مار کھانے والے پیغمبر، میں تیرا ساتھی ہوں، تو کیوں گھبرایا؟ تو کانوں تک لبا لب پخانا کر 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 کے بھر دی. قوم میں بیماری پھیل گئی. الحمدللہ. جو عورت چلے کہاں چلی کہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں پخانا کرنے چلی ہوں. جو بڈھا پرانا پیپا جائے، بڑے میاں کہاں جا رہے ہو؟ کشتی میں پخانا کرنے چلا ہوں. اللہ میاں نے خارش کی بیماری بھیج دی. وہ چھوٹے بڑے، امیر غریب، جوان بوڑھے، مرد اور پھرے آگا پیچھا کھجاتے ہوئے کسر 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 تنگ ہو گئے سارے. وہ ایک بڈھا بڑا خارش کا مارا ہوا تنگ بیمار بھی بعد نہ آیا. وہ کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کے پخانا کرنے لگا نا، پیر پھسل گیا دھڑم اندر تبرک کے. اب وہ ساری جان لتھڑ گئی، سارا سن گیا. باہر آ کے پانی پونی سے صاف کیا. وہ جہاں جہاں گندگی لگی تھی نا، وہ خارش ہی ختم ہو گئی. چڑھ گیا درخت پہ، کہنے لگا آؤ خارش کی دوا مل گئی، بیماری کا علاج مل گیا، آؤ آؤ مفت. آ گئی دنیا بیماری میں، اور کیا چاہیے؟ بھاگی بھاگی خلق. انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا بظاہر دیکھنے میں یہ گند ہے، یہ کھاج کی دوا ہے، مل لو اٹھا کے.